نماز پڑھتا، لیکن چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، آپ کا چہرہ جس طرف ہے اسی طرف رک کر کے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہاتھ پیر بندھے ہیں پھر بھی نماز، وضو نہیں ہے تو نیت کریے دل میں پھر بھی نماز پڑھیں۔ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے، جس طرف چہرہ اسی طرف رک کر کے پڑھیں۔ ہاتھ پیر بندھے ہیں، نیت نہیں باندھ سکتے، اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے ہو تو ایسے ہی کہیے اللہ اکبر، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے، لیکن نماز کے در بھی معاف نہیں ہے، یہ ہے صحیح۔ اور نرمی کیا ہے؟ ہاتھ پیر بندھے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں پھر بھی باندھو، یہ ہے آسانی۔ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ زبردستی کرسی توڑ، نہیں جہاں ہے وہیں کرو، یہ آسانی۔ وضو کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا، نیت کر لو، یہ ہے آسانی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے کچھ نہیں، لیکن نماز ادھر ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجیے نماز کے تعلق سے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ججی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، دو چار رکعت چھوٹ گئی یا جماعت ہو گئی، اب ہم فرض نماز پڑھنے لگے اکیلے، اللہ اکبر۔ ایک آدمی وضو بنا کے آیا، اس نے سوچا مولانا ججی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے پیچھے آ گیا، تو دوسری جماعت ہمارے پیچھے کھڑا ہو گیا بغل میں، اللہ۔ اس طریقے سے پیچھے سے آ کر بغل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں۔ چلو میں نے مان بھی لیا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ججی صاحب فرض پڑھ رہے ہیں، مثلا مغرب کی نماز ہو جائے سنت تو پڑھیں گے نہیں، اب بعد میں پڑھ رہے ہیں جماعت کے بعد یہ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے لیے طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ امام کی رضامندی ضروری ہے۔ کوئی امام بننا چاہتا بھی ہے کہ نہیں بننا چاہتا، اور رضامندی کا تعلق نماز شروع ہونے سے پہلے ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے مجھ سے امام بنانے کی اجازت نہیں لی، نہ آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ بھائی میں میں نماز نہیں پڑھانا چاہتا ہوں، پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نماز نہ پڑھاؤں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں امامت ادا نہیں کرنے کے لائق ہوں، آپ کو میری اجازت لینا ضروری ہے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں امامت سے خوش بھی ہوں یا نہیں ہوں، لہذا کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا طریقہ صحیح نہیں۔ میں نے دیکھا یہاں کے مسئلوں میں، اس لیے میں بول رہا ہوں، کبھی کبھی ہم نے اکیلے نماز پڑھنا شروع کی، ہم نے بھی دیکھا ہمارے ساتھ لوگ پڑھ رہا ہو، مجبوری میں ہم کو زور سے پڑھنا پڑا رہا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک مسجد کا امام ہے، آپ کے مسجد کے امام ہے، ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیے کیونکہ ان کی رضامندی ہے اور آپ لوگوں نے ان کو امام متعین کر لیا ہے، یہ امامت پر راضی ہیں اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی ہیں، یہ امامت کریں گے ٹھیک ہے، لیکن ان کے امامت کے بعد نماز ختم ہو جانے کے بعد میں مسجد میں پہنچا، نماز ہو گئی، اب میں فرض نماز پڑھنے کے لیے اکیلا کھڑا ہو گیا، آپ وضو بنا کے پیچھے سے آئے، آپ میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ الگ نماز پڑھیے، یا کبھی مجھ سے پہلے پوچھ لیجئے مولانا صاحب اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کیا میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں؟ اگر میں کہتا ہوں ہاں تب تو آپ ہوئیے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں تب آپ نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی مرضی جانی بھی نہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ۔ اسلام اتنا آسان ہے کہ غیر مسلم اسلام لایا، رمضان کا مہینہ ہے، 20 روزے ہو چکے ہیں، اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ 20 روزے ہو چکے ہیں، 21ویں روزے کو کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اب وہ روزہ کب رکھیں گے؟ رمضان کے روزے تو 30 فرض ہے نا، پورے مہینے کے روزے فرض ہے 29-30، لیکن 20 روزے تو اس کے چھوٹ گئے، 21ویں روزے کو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21 سے لے کر 30 تک اس نے 9 روزے رکھ لیے،
جو 20 روزے اس کے چھوٹ گئے وہ بعد میں پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ وہ 20 روزے بعد میں پورا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 روزے تک تو وہ کافر تھا، اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں۔ 21ویں روزے کو وہ اسلام لایا ہے، جب لایا ہے تب سے اس کے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہوگا، لہذا اس کو اتنے ہی روزے رکھنا پڑیں گے جتنے باقی ہیں، اور جو چھوٹ گئے وہ اس کے بعد میں پورے نہیں کرنا۔ ایک اور مسئلہ جان لیجیے، آپ کے یہاں روزہ افطار ہو رہا ہے، مان لیجیے 5:30 بجے، سپوز فرض کر لو 5:30 بجے روزہ افطار ہو رہا ہے، ٹائم ہے روزہ کھولنے کا کتنا؟ 5:30، اور ایک آدمی 4 بجے اسلام لاتا ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ 4 بجے روزہ کھولنے میں افطار میں 1.5 گھنٹہ ہے، بس 1 گھنٹہ ہے، 4:30 میں اسلام لاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ 4:30 بجے اسلام لاتا ہے، 4:30 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، 4:30 بجے اسلام لایا، 4:30 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ 4:30 بجے سے پہلے تو وہ کافر تھا، اس کے اوپر اسلام فرض تھا ہی نہیں، روزہ فرض تھا ہی نہیں۔ 4:30 بجے اسلام لایا، 4:30 بجے سے اس کے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہوگا، اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا، اس کا یہ روزہ مانا جائے گا۔ پورا ایک روزہ 1 گھنٹے میں افطار کر رہا اور ایک روزہ اس کا تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ ایک روزہ ہو گیا، بقیہ اور جتنے روزے رہ گئے اتنے ہی وہ رکھے گا، اور جو چھوٹ گئے وہ پورے نہیں کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے مشکل دشواری نہیں چاہتا، پریشانیوں میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، جس کو وہ اٹھا نہ سکے، جس کو وہ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر چل نہ سکے، اتنا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام دین اعتدال ہے، اسلام دین سہل ہے، اسلام کے اندر آسانی ہے، اسلام کے اندر سہولت ہے، اسلام کے اندر جتنی سہولتیں ہیں میرے بھائیوں کسی دوسرے مذہب کے اندر اتنی سہولتیں نہیں ہیں۔ اسلام کی ایک تیسری خوبی یہ ہے، اللہ کیوں اسلام کو پسند کرتا ہے؟ اسلام کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اسلام عدل و انصاف کا حکم سب کے ساتھ دیتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں عدل و انصاف نہیں ہے، اور سب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا تو آج رام چندر کے ماننے والے اور رام مندر بنانے والے آج مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم نہ کرتے۔ اسلام یہ اعلان کرتا ہے کہ جب عدل کا معاملہ ہو، انصاف کا معاملہ ہو، تو آپ کو انصاف کی بات کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہندو کے فیور میں جا رہی ہے یا مسلمان کے، کس کے خلاف جا رہی نہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر ابھار دے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور کر دے۔ اچھا ہندو ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کا مقدمہ میرے پاس آئے گا، اس کو سزا سنا دیں گے۔ انصاف نہ کرو کسی کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہندو ہے لیکن حق اس کا اسی کو دو، مسلمان اگر غلط ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ سناؤ۔ حضرت قاضی شریح کی عدالت میں جب مقدمہ دائر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے سلسلے میں، جس یہودی کے پاس حضرت علی نے اپنی زنا دیکھی تھی، دونوں طرف سے دلیلیں پیش کی گئی، جج کو، قاضی صاحب کو، قاضی شریح کو حضرت علی کی دلیلیں کمزور نظر آئیں، انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی یہ زنا دے رہی ہے کیونکہ حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا یہ میری زنا ہے، وہ اپنے دعوے میں ثبوت پیش نہیں کر سکے، جو انہوں نے گواہ پیش کیے وہ گواہ کمزور ہے،
انہوں نے گواہی میں اپنے بیٹے کو پیش کیا ہے، لہذا شریعت کہتی ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کیا ہے، شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ غلام تو مالک کے فیور میں ہی بولے گا اور بیٹا اپنے باپ کے فیور میں بولے گا، لہذا ان دونوں دلیلوں کو، دونوں گواہیوں کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اے یہودی، یہ زرہ تیری ہے، تو ہی رکھ اپنے پاس۔ جب یہودی نے یہ فیصلہ سنا کہ قاضی شریح حضرت علی نے جن کو قاضی بنایا ہو، جج بنایا ہو، اس کے باوجود فیصلہ میرے حق میں کر رہے ہیں، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے کہ حضرت علی کو زرہ نہیں ملی اور مجھے، کیونکہ گواہ کمزور ثابت ہوئے، تو اس یہودی نے وہ زرہ علی کو دے دیا اور کہا جج صاحب آپ نے فیصلہ اگرچہ دلیل کی روشنی میں کیا ہے لیکن فیصلہ غلط ہے آپ کا، یہ حقیقت میں زرہ علی کی ہے، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس یہودی نے اسی جگہ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ عدل کسی کا بھی ہو، جس کا حق ہے اس کو دو۔ حضرت عمر فاروق نے مصر کے اندر نبیذ کی، نبیذ جانتے ہو نا، کھجور کے رس نچوڑ کر اس کو رکھ دیا گیا تھا، وہ سڑ گیا تھا تو اس میں نشہ آ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، اس میں نشہ آ چکا تھا۔ ملک شام میں جب نبیذ پی لی اس میں نشہ آ گیا تھا تو دوسرے دن گئے اور کہا کہ عمر ابن عاص سے، وہاں کے گورنر سے کہا کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں تھا یہ سڑ گیا ہے، میں نے پی لیا تھا، اس میں نشہ آ گیا، میرے اوپر حد جاری کر دو، مجھے سزا دے دو۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو ملک شام میں 40 کوڑے لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے ملک شام کے اندر اس حال میں نبیذ پی لی تھی جب اس میں نشہ آ گیا تھا، اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے بھی مار دیے، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ملا۔ حضرت عمر نے اپنا اسپیشل گھوڑا مدینے سے بھیجا اور عمر ابن عاص کے نام ایک لیٹر لکھا کہ میرے بیٹے کو اس گھوڑے سے واپس مدینہ بھیج دیا جائے، مجھے کچھ کام ہے۔ عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو لیٹر سنایا کہ آپ کے ابو نے آپ کو مدینے میں بلایا ہے اور یہ گھوڑا بھیجا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص کا حکم سن کر اپنے بیٹے، اپنے باپ کا آرڈر مان کر اس نئے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق کا بیٹا مدینے چلاتا ہے۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے ابھی تم گھر نہیں جاؤ گے، تمہیں تمہاری ماں سے، تمہارے بھائیوں سے ملنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، ادھر آؤ۔ سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی؟ کہا جی ہاں۔ کہا تمہیں کوڑے مارے جائیں گے 40 درے۔ کہا وہ تو میں نے عمر ابن عاص کو بتا دیا تھا، انہوں نے میری پیٹھ پر 40 کوڑے مار دیے، ایک ہی جرم کی ڈبل سزا کیسے؟ حضرت عمر نے کہا پہلے کوڑے کھاؤ اس کے بعد بتائیں گے۔ پھر 4 جلادوں کو متعین کیا، ایک کے ہاتھ میں ایک کوڑا دیا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا، تیسرے کے ہاتھ میں تیسرا، چوتھے کے ہاتھ میں چوتھا۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ شراب پی لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک جلاد سے کہا کہ 10 کوڑے پہلے میرے بیٹے کی پیٹھ میں مارو، اس کے بعد تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، پھر تم اتنی زور سے نہیں مار سکو گے، تھک جاؤ گے، ہٹ جاؤ۔ پھر دوسرا جلاد 10 کوڑے مارے گا، 10 مار کے وہ بھی ہٹ جائے گا، پھر تیسرا 10 مارے گا، وہ 10 مار کے ہٹ جائے گا، پھر چوتھا مارے گا۔ 4 لوگوں سے 40 کوڑے پوری طاقت کے ساتھ پڑوائے۔ بعد میں بیٹے نے کوڑے کھانے کے بعد خون سے لہولہان ہو جانے کے بعد کہا ابو آپ نے میرے ساتھ انیائے کیا ہے، ظلم کیا ہے، ایک جرم کی ہمیں ڈبل سزا ملی ہے، وہ بھی انجانے میں نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا اور اس کی سزا مجھے ملک شام میں مل گئی تھی، پھر آپ نے مجھے یہاں کوڑے کیوں مارے؟ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث، کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ ایک جرم کی سزا اللہ کے نبی نے کبھی ڈبل دی ہو۔ حضرت عمر کا جواب یہ تھا کہ میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب تمہیں کوڑے مارے، حاکم ہے، وہاں کے گورنر ہیں، انہوں نے کوڑے مارے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہوں
نے اتنی زور سے کوڑے نہیں مارے ہوں گے جتنی زور سے مارنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے عمر کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا اس بیٹے پر اتنی زور سے کوڑے نہ مارے جائیں کہ اس کا خون نکل جائے، لہو لہان ہو جائے۔ مجھے عمر ابن عاص کی اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے تمہیں کوڑے پڑوائے ہوں گے، تمہاری رعایت برتی گئی ہوگی، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے جس نے بھی کوڑے مارے ہوں گے اس نے آہستہ یا ہلکے کوڑے مارے ہوں گے، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوڑے پڑوائے تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں سرخرو ہو سکوں اور کہہ سکوں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدل سے کام لیا، انصاف سے کام لیا، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی کوئی دغا بازی نہیں کی، کوئی میں نے عقل پرستی نہیں کی ہے کہ ہم نے اس کی رعایت کی ہو۔ عدل یہ ہوتا ہے۔ 40 کوڑے بیچارہ ملک شام میں کھایا اور باپ نے سوچا نا اتنی زور سے نہیں مارے ہوں گے، پھر یہاں اور ڈر کیا تھا کہ اللہ کے ہمیں جواب کر دوں گا، اگر ہلکے کوڑے کھائے ہوں گے اس نے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ہم کہتے ہیں اس تقریر کے سننے کے بعد بھی شراب کو چھوڑو مولانا صاحب، اب تو ہیروئن میں چل رہی ہے، آپ ابھی شرابی پہ اٹکے ہیں مولانا صاحب۔ ہمارے علاقے میں آ کے دیکھیے یہاں شراب کون پیتا ہے، یہاں تو ہیروئن، نام دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، ہیروئن۔ شرم آنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ تو اسلام دین عدل ہے، اسلام دین مساوات ہے۔ مساوات کا جو درس اسلام دیتا ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے۔ کیوں؟ اسلام سب سے بہتر ہے کیونکہ سب ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ ہندو دھرم کو کون ایکسپٹ کرے گا؟ جس کے وید میں یہ لکھا ہو کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے بھیش کو پیدا کیا، اپنے پیروں سے شودر ہریجن کو پیدا کیا۔ جہاں برہما جی کے منہ سے برہمن پیدا ہو رہا ہو، ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر پیدا ہو رہا ہو، برہمن جانتے ہو کون ہے؟ جیسے راجناتھ سنگھ برہمن، اونچی ذاتی، اور چھتری ٹھاکر جیسے راجا بھیا، یوگی۔ اور وید کے مطابق برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا، اور یہ ران اس سے ویش پیدا ہوا ہے، اور پیروں سے شودر۔ ڈاکٹر امبیڈکر، مایاوتی، یہ نیچی ذاتی کے لوگ ہندو دھرم کے مطابق پیروں سے پیدا ہوئے برہما جی، ہمارے نہیں۔ کون اس کو قبول کرے گا؟ کیا ہریجن اس بات کو ایکسپٹ کرے گا کہ ہمیں پیروں سے مانا جائے؟ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ وید پڑھنے کا ادھیکار صرف برہمن کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال کر اس کے کان کے پردے بیکار کر دو، وید اگر دیکھ لے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ برہمن کا ادھیکار رکھا ہے ہندو دھرم میں۔ برہمن کہیں جا رہا ہے اور شودر کی کسی سندر کسی خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑ جائے اور برہمن کو وہ لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ وہ اپنی پتری، اپنی بیٹی، اپنی ڈاٹر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لائے اور اس برہمن کے ہاتھ میں دے دے کہ تمہیں میری بیٹی پسند آئی، تم لے لو۔ لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے اور اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے تو راجا کو چاہیے کہ اس برہمن کو پکڑے
جس نے اس برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے